مسیح یسوع کے جلالی خوبصورت عظیم اور اس نام میں جس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، آپ سب کی خدمت میں آج صبح میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے آج کا پیغام پرانے عہد نامہ یعنی عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت، ایک ہی آیت کی ہم تلاوت کریں گے، ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے تاکہ اس کے بعد ہم تشریح و تفہیم کی طرف جا سکیں، لیکن آپ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آگے اور پیچھے جو آیات مقدسہ ہوں گی انہیں ضرور پڑھیے گا۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ خداوند کے زندہ لا تبدیل کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، جو موضوع ہے آج کا، جس پر ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے، اے آدم تو کہاں ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو اپنے اپنے انداز میں لیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا یہاں آدم پر اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خدا جو آسمان سے زمین پر اور پھر زمین سے زمین کی تہہ تک دیکھ سکتا ہے، وہ آدم کو پتوں کے پیچھے دیکھ نہیں رہا۔ اگر ہم جب یہ باتیں پڑھتے ہوئے آگے آئے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پتوں کے پیچھے چھپا لیا، تو خدا اسے دیکھ نہیں رہا، خدا اسے پکار رہا ہے کہ تو کہاں ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا اس پر اس کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ماں حوا اور باب آدم کو وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا جو نیک و بد کی پہچان کا پھل تھا، جس پر ابلیس نے انہیں آمادہ کر کے ان سے خدا کی نافرمانی کروا دی۔ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی، گناہ کر دیا، تو انہیں اپنا آپ ننگا محسوس ہوا، کیونکہ جو گناہ ہے وہ انسان کو ننگا کرتا ہے، وہ انسان کو شرمندہ کرتا ہے، وہ خدا سے شرمندہ ہوا، وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرتا ہے، اور جب خدا آتا ہے چونکہ اس نے گناہ کر دیا، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش وہاں پر کرتا ہے، لیکن خدا اسے کہتا ہے کہ دیکھ آج تو کہاں ہے۔ جب میں آیا کرتا تھا تو میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو میرا منتظر ہوتا تھا، تو میرا انتظار کرتا تھا، لیکن آج دیکھ جب میں آیا ہوں تو چھپ رہا ہے، دیکھ تو کہاں ہے۔ اس پر اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی حالت خدا اس پر بتا رہا ہے اسے کہ دیکھ تو گناہ کی وجہ سے آج مجھ سے کتنا دور ہو گیا ہے، کیونکہ آدم نے وہاں نافرمانی کی، خدا کا حکم توڑا، وہ کام کیا جو خدا نے کرنے سے منع کیا تھا۔ گناہ نے خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا کر دی، اور پھر میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اپنے خون اقدس کو دے کر اپنے بدن مبارک پر وہ سارے دکھ برداشت کیے جو میں نے اور آپ نے سہنے تھے۔ وہ سارے گناہ اس نے جو ہم نے کیے تھے، ہمارے جد امجد نے کیے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے کیے تھے، وہ سارے کے سارے اپنے سر پر اٹھا کر کوہ کلوری پر چلا کر کہتا ہے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس وقت میرے اور آپ کے منجی آقا نامداد فخر موجودات ربنا یسوع المسیح کے سر پر پوری دنیا کے گناہ تھے، تو خدا نے کچھ لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا، اور وہ اس جدائی سے بھی تڑپ اٹھا۔ آج بھی گناہ خدا اور ہمارے درمیان جدائی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لیکن ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور آج
یہ الفاظ میرا خدا میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر گناہگار کے لیے کہتا ہے، اے آدم، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو کہاں ہے؟ جو گناہ میں پڑا ہے اسے خدا پکار رہا ہے۔ اگر آپ اس فرشت میں شامل ہیں، اگر آپ اس جماعت میں شامل ہیں جنہیں خدا کہہ رہا ہے کہ تو کہاں ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خداوند کے حضور تائب ہو جائیے، آپ خداوند کے حضور جھکیے، گھٹنوں کے بل آئیے، اس سے دعا کیجئے، کہیے اے خداوند میرے گھر آ، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ وہ دور نہیں ہے، وہ ہم گناہ کرتے ہیں تو جدائی آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ بھیڑیں جو گم گئی ہیں، جو کھو گئی ہیں، انہیں ڈھونڈوں۔ اور آج وہ آپ کو بلاتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ آج آپ کے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ تو کہاں ہے؟ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی گناہ میں ابھی تک پڑا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ کی حالت سے باہر نکالے، خداوند یسوع مسیح کا تائب، خدا کا تائب ہو جائے اور اس کے پیچھے آئے، اور خداوند یسوع اس کو اپنے گلے لگائے۔ ہمارا منجی، ہمارا خدا، ہمارا آقا، ہمارا رب، خدا ثالوث اس کے لیے یہ الفاظ کہے جو اس نے اپنے بندہ داؤد کے لیے کہے کہ میری مرضی کے مطابق مجھے آدمی مل گیا۔ وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ تو کہاں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے کہے میری مرضی کے مطابق مجھے آدمی مل گیا۔ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے اور گناہ سے نفرت کرے، کیونکہ خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک اور بات میں یہاں پر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھتی اور خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہگار سے نہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن خدا کے کسی بہت اچھے خادم نے، بڑے قابل خادم نے ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ دوزخ میں، ہمیشہ کی آگ میں گناہ نہیں جائے گا، گناہگار جائیں گے۔ اس لیے آپ گناہگار نہ رہیے، آئندہ کو گناہگار نہ رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا گناہگار سے پیار تو کرتا ہے، لیکن جب یسوع مسیح انصاف کے لیے آئے گا پھر وہ گناہگار سے پیار نہیں کرے گا، بلکہ گناہگار کو سزا دے گا، اور جو اس کے ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کو دے دیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے پچھلے پیغام میں بھی کہا، اس کا مطلب قطعی طور پر نہیں کہ آپ جب بھی گناہ کریں، جب بھی توبہ کریں آپ بپتسمے لیتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں۔ آپ کا منجی ایک ہی مرتبہ آپ کے لیے قربان ہوا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک ایمان، ایک خداوند اور ایک بپتسمہ۔ بپتسمہ ہو چکا، صرف تائب ہوئیے، صرف اس کے حضور گریازاری کیجئے، دل سے گناہ کو نفرت کیجئے، خداوند کے پاس آئیے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔